فتح ہوا یوم الحج الاکبر۔ اصل میں سورت کے نزول کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالی نے اس سور کو حکم دے دیا کہ وہ اعلان کر دیں، کھل کے اعلان کر دیں، چونکہ الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، حوالی جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اس لیے حکم ملا کہ ان چیزوں کا اعلان کریں۔ اس سال حضور نے امیر الحج بنایا تھا حضرت ابو بکر۔ یاد رکھیں کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور کے بعد جو خلافت ہے وہ منسوخ نہیں ہے، یعنی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ منسوخ نہیں، اس کے لیے نص نہیں ہوتی، بلکہ خلافت جو ہے وہ امر شورا ہے کہ مجلس شورا جس کو امیر بنا دے اس کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے سیدنا اشارات ملتے ہیں، اور وہ اشارے سارے اس طرف ہیں کہ حضور پاک کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر۔ آپ نے اعلان نہیں کیا اس کی خلافت کا، لیکن اپنی زندگی میں ان کو امیر الحج بنایا، تو یہ بھی ایک دلیل تھی کہ میرے بعد امیر ابو بکر۔ اسی طرح حضور پاک نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں وفات کے قریب اپنے مصلی پر امامت کا حکم دیا تو ابی بکر کو کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی امام بنایا تو ابو بکر۔ یہ اشارات تھے اصل میں، جیسے کہ بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے حضور سے مسائل پوچھے، مسائل پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اب ہمیں جو بھی مشکل آتی ہے دینی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، حل ہو جائے، لیکن آپ نے وفات تو فرما دی ہے، پھر آپ کے بعد ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر کے پاس آ۔ اچھا وہ عورت بھی بڑی کچھ سمجھدار تھی ماشاءاللہ، اور نے کہا حضور ابو بکر نے بھی تو ماننا ہے نا، تو فرمایا فاتی عمر، پھر عمر کے پاس آ۔ اور نے کہا حضور اگر عمر بھی فوت ہو جائے، فرمایا فاتی عثمان، پھر عثمان کے پاس آ۔ اور نے کہا سنا اگر عثمان بھی فوت ہو جائے، فرمایا پھر بطن الارض خیر من ظہرہا، پھر مر جانا زیادہ بہتر ہے زمین پر زندہ رہنے سے۔ مانا یہ تھا کہ فتنے شروع ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا، فتن ابھر گئے۔ تو یہ بھی اشارے تھے سارے کہ میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، یہ اشارے تھے، تعیین نہیں تھی، چونکہ تعیین جو ہے وہ نص نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے وقت جو استدلال پکڑا تھا، چونکہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کے لیے انصار میں سے بھی نمائندہ کھڑا ہوا، اور قریش میں سے ابی بکر، تو حدیث مبارک آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قریشی کے بغیر خلیفہ کسی کو نہ بنا۔ تو انصار نے اپنی درخواست واپس لے لی، جب واضح ہو گیا کہ خلیفہ جو بھی ہوگا وہ قریشی ہوگا، ہم کرشی تو نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ خلیفہ کون بنے، تو سب سے بڑی کبیر واضح اور بین دلیل جو تھی حضرت عمر نے کھڑے ہو کے پیش کی۔ انہوں نے کہا لوگوں غور کرو اس بات پہ، الذی اختارہ اماما لدیننا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اس کو دنیا کے امام نہ بنائے۔ حضور نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ تو سب لوگوں نے بیعت کر دی۔ تو یہ دلیلیں تھیں، اشارات تھے،
ورنہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ خلافت منسوخ نہیں ہوتی۔ ہاں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی ایک نص بھی پیش نہیں کر سکتے، بس ایک دعویٰ ہے۔ بلکہ یاد رکھیں حضور کی وفات کے دنوں میں ہی حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول اللہ، حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ علی میرا مشورہ یہ ہے، حضور کی زندگی میں آپ الحمدللہ ابھی حیات ہیں، اور انی لأعلم علامات موت قریش، میں قریشی لوگوں کی موت کی علامات جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ حضور کی یہ موت جو ہے یہ بیماری وفات کی بیماری۔ تم ایسا کرو کہ حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کا جھگڑا ہی نہ رہے، جب حضور لکھ دیں گے بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا عباس یہ میں کبھی نہیں کروں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور بیمار ہیں، آپ یعنی قریب الوفات ہیں، اور ہم خلافت لکھواتے پھریں۔ یہ وقت حضور کے ساتھ مواسات کا ہے، یہ حضور سے خلافت لکھوانے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا عباس کہ اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اگر انکار کر دیا پھر قیامت تک ہماری نسل میں خلافت نہیں آئے، اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، جس کے مقدر میں ہے وہ بنے گا۔ تو حضرت علی نے خود نہیں لکھوایا۔ یہ جو انہوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں مسئلہ کرتاس کے نام سے، اگر ایسی کوئی دلیل تھی حضرت علی نے تو پیش نہیں کی۔ ان کو پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کہاں سے وہ کاغذ مل گیا، اسٹامپ مل گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا امیر بنانا بھی ایک قسم کا اشارہ تھا۔ اسی لیے جب حضرت علی کو بھیجا گیا تو حضرت ابوبکر نے پوچھا امیر مامور، تم امیر بن کے آئے ہو یا میرے ماتحت؟ نے کہا نہیں ہاں مامور، میں تمہارے ماتحت۔ مجھے تو ان چیزوں کے اعلان کے لیے بھیجا گیا، چونکہ قاعدہ یہ ہے، حکم خداوندی بھی یہی ہے کہ یا آپ خود اعلان کریں اور یا آپ کے خاندان کا کوئی آپ بھی اعلان کرے۔ اس سال حضور نے حج نہیں فرمایا، آپ 10 ہجری کو حج کے لیے تشریف لے آئے تاکہ اللہ کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کے مشرکانہ رسوم سے، علامات سے، بتوں سے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی پاک ہو گیا۔ پھر آگے حضور نے حج فرمایا۔ تو اس لیے اس سورہ کو براءہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ کو سورۃ فاضحہ یعنی کافروں کو شرمندہ کرنے والی، اور اس سورت کو سورۃ العذاب بھی کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کا اعلان کرنے والی۔ واللہ اعلم۔